میں کیوں نہ مبارک باد دیاں سب عیداں دی ہے عید آئی میلاد دا صدقہ فاروقی ہر شے اللہ نے برسائی آ گیا میلاد سرکار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں آ گیا میلاد سرکار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں جشن خدا تے سونے یار دا جشن خدا تے سونے یار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں کرم کمان والا آ گیا لگیاں نبھان والا آ گیا کرم کمان والا آ گیا لگیاں نبھان والا آ گیا کھل گیا بوا اج پیار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں اساں جشن مناونا ہے اساں جشن مناونا ہے صدقہ سونے دا اساں رج رج کھانا ہے اساں قرآن وچ پڑھیا صدقہ میلاد دا جو چڑھیا اساں قرآن وچ پڑھیا صدقہ میلاد دا جو چڑھیا رنگ او عرشاں تو پار دا رنگ ایہو عرشاں تو پار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں زندگی کرم نال رنگ لو چاندے ہو جو رب کولو منگ لو زندگی کرم نال رنگ لو چاندے ہو جو رب کولو منگ لو رب دا کرم واجاں ماردا رب دا کرم واجاں ماردا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں راہ دسدا اصولاں دا راہ دسدا اصولاں دا جگ تے آیا ہے سرتاج رسولاں دا جگ تے فاروقی دم پا دیو ہن دے خزاواں نو بلا دیو جگ تے فاروقی دم پا دیو
ہن دے خزاواں نو بلا دیو ویلا ہن آ گئے بہار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں آ گیا میلاد سرکار دا آ گیا میلاد سرکار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں جشن خدا دے سونے یار دا جشن خدا دے سونے یار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں تھوڑے جملے تو چھوٹے سے بول الحمدللہ والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یوم ولادت ہے، اور امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، مسلمان ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں، اور یہ انعقاد سارا سال ان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اپنے امتیوں کو بتائیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشی منانی چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے جو تم ساری نیکیاں سارے عمل جمع کرتے ہو، یہ ان سے سب سے اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوشی منائی جائے۔ اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اس کائنات میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہے وہ اپنے محبوب سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان تخلیق نہ کرتا، لولاک لما خلقت الارض، اے محبوب تو نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ فرماتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو اپنے محبوب سید کائنات کے صدقے میں بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، کائنات کی جڑ ذات مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا قبل الاشیاء، اللہ نے سب چیزوں سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا، اور پھر کائنات کی ہر چیز اس نور کے فیضان سے تخلیق فرمائی۔ تو سید کائنات اس کائنات کی جڑ ہیں، اصل ہیں۔ اس کائنات ارض و سما میں رب کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیض نہ پہنچا ہو، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ سید کائنات کا ارشاد گرامی ہے، انا رحمت مہداد، میں تمہیں تحفے میں دی گئی رحمت ہوں۔ اور رب کائنات نے اپنے محبوب کا تعارف ہی یہ کروایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے اور سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، اس پر خوشی بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات مبارکہ کو ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا شکرانہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور امت کو بھی بتایا کہ جب پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا یوم ولدہ، اس دن میرا میلاد ہے، یوم ولدتو، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، انبیاء کی میلاد کا دن عام دن نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد بیان کر کے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدہ، سلام اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا میلاد بیان فرمایا سورہ مریم میں تو کہا سلام علیہ یوم ولدتو، سلام مجھ پر جب میں پیدا ہوا۔ تو جو سید کائنات ہے، جو یحییٰ و عیسیٰ کے بھی سردار ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے جہانوں کے سردار ہیں، ان کے سلام کے لیے تو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور اہتمام کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ صرف سلام نہیں کہا، درود کا حکم دیا، صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور خاص اہتمام سے سلام بھیجا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے نماز میں سلام کو پہلے رکھا ہے، درود کو بعد میں رکھا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے اتحیات میں پہلے ہم سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور نماز کی آخری رکعت میں درود پیش کرتے ہیں۔ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ نہ کہا جائے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو، رحمت ہو، رحمت اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اور آپ پر سلام ہو۔ یہ سلام نہ بھیجا جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نماز میں پہلے سلام کروایا ہے سرکار کی بارگاہ میں، پھر ہمیں درود پڑھنے کو حکم دیا، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ ہم سید کائنات کے یوم میلاد کو خوشیاں مناتے ہیں۔ ان خوشیوں کو رائیگاں نہ سمجھیے گا، ان خوشیوں کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ قبر میں جب فرشتوں نے سوال کرنا ہے اور یہ پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، تو اس وقت ہم میلاد منانے والے کہیں گے ہم تو ان کی ہر ولادت کے دن ہر سال 12 ربیع الاول کو ان پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے، ہم تو سارا سال ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے تھے، ہم تو ان کے ذکر کی ہر محفل میں شریک ہو کر خوش ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ توفیق دے جب قبر میں پہنچیں تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے جو ارشاد فرمایا کہ مومن کہے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا و مولا ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، جانا بالبینات والہدی والفرقان، یہ بینات، ہدایت اور فرقان لے کر آئے، سمعنا واطعنا، ہم نے ان کی سنی اور ان کی پیروی کی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو قبر میں سرکار کا دیدار کر کے نعت پڑھنا شروع کر دیں اور سرکار کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔
اور فرشتے کہیں اب تم آرام سے سو جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ سجا دیا ہے، جب قبر سے اٹھو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ میلاد کا ذکر، سرکار کا ذکر، سرکار کی محفل، سرکار کی نعت، یہ معمولی نعت نہیں ہے۔ آج جب ناصر شہزاد چشتی ہمیں نعت سناتے ہیں تو یہ سنت ادا کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی۔ میلاد کی نعت سب سے پہلے، یاد رکھیے آخری بات کہہ رہا ہوں، میلاد کی نعت سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے پڑھی۔ عرض کی یا رسول اللہ اریدو ان امدحہ کا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی مدح کروں، میں آپ کی نعت پڑھوں، میں آپ کی تعریف کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ انت لما ولدتا، جب آپ کی میلاد ہوئی، اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی۔ انت لما ولدتا اشرقت الارض، زمین جگمگا اٹھی۔ وضاءت بنور کل افق، اور مشرق و مغرب آپ کے نور سے روشن ہو گئے۔ یہی ہم میلاد بیان کرتے ہیں نا کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ یہ جملہ سب سے پہلے سید کائنات کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی پاک کے سگے چچا انہوں نے بیان کیا۔ انت لما ولدتا، جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ پیدا ہوئے، اشرقت الارض وضاءت بنور کل افق، زمین روشن ہو گئی اور مشرق و مغرب چاروں طرف روشنی اور اجالا ہو گیا۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ النُّورِ وَالضِّيَاءِ سُبُلُ الْهُدَى وَالسَّلَامِ نَحْتَرَقُ، ہم اسی روشنی میں، اسی نور میں سلامتی اور ہدایت کے راستوں پر چلتے ہیں۔ تو سرکار نے عباس بن عبد المطلب سے کہا لا یفدد اللہ فاک، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ جب ناصر صاحب نعت پڑھیں یا کوئی اور نعت خان نعت پڑھے تو دل میں یا زبان سے کہا کرا کیجئے اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ نعت پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ اللہ تیرا منہ سلامت رکھے، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو خالص ہو کر نعت پڑھتا ہے اللہ اس کے منہ کو دنیا میں بھی سلامت رکھتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے چہرے کی روشنی بتاتی ہے کہ اس کا منہ رب نے آخرت میں بھی سلامت رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اہتمام کی بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دامے درمے قدمے سخنے اس میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے گھروں میں سارا سال خیر و برکت رکھے اور ہمیشہ برکتوں سے نوازے، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کی برکت سے پکا نمازی بنا دے، مسجد میں جانے والا بنا دے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دین کی طرف ہمیں راغب کر دے اور ہمیں برائیوں سے بچا لے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جس سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اور نیکی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آج جمعۃ المبارک ہے، ہم نے جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے چک مبارک پہنچنا ہے۔ رستے میں اس طرح سفر کریں کہ جمعہ پیش نظر ہو۔ اگر جمعہ پیش نظر رکھیں گے تو میلاد کی برکت بھی ملے گی اور ہر قدم پر جمعے کی نیت کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ نیت کر کے نکلیں کہ ہم نے جمعہ چک مبارک پہنچنے سے پہلے جمعے سے پہلے پہنچنا ہے۔ تو جمعے کی نیت ذہن میں ہوگی تو ہر قدم پر جمعے کی طرف جانے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریک کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا، بس اتنا مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، سلوک وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں، ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد صلاة تملأ الارض والسماء صلاة تستجیب بها دعاءنا وتزکی بها نفوسنا
وتحيي بها قلوبنا وتحل بها العقد وتفرج بها الكرب ويجري بها لطفك في أمري وأمور المسلمين وبارك لنا على الدوام وعافنا واهدنا وأمددنا وعافنا واهدنا وأمددنا وجعلنا آمنين ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. یا مولا کریم جنا عزیزاں، یا مولا کریم اے محفل دا انعقاد کیتا، یا مولا کریم انہاندے اے محفل نو سجانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا مولا کریم تمام لنگر دا اہتمام بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یہ برکتاں نال اس گھر تے یا مولا کریم اپنی امن رحمتاں برکتاں نزول فرما. تمام گھر آلیاں نو نمازی بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق بنا. یا مولا کریم اج مبارک دن دے صدقے ساڑی حتمی مغفرت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی جلوس پاک دی برکت نال یا مولا کریم سنوے پکا نمازی بنا دے. یا مولا کریم ساڑی تمام خطاواں نو درگزر فرما دے. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، نبیاں دے سردار محمد عربی دی. آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی. رب نے جشن منائے یارو عرشاں تے، عرشاں تے امت عید منائی رل کے فرشاں تے، امت عید منائی رل کے فرشاں تے. ہوئی خوشی لکبار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، نبیاں دے سردار محمد عربی دی. آمد ہے سرکار محمد عربی دی. جگمگ کر دیاں لڑیاں ویکھو ہر پاسے، ہر پاسے خوشبو نال ہواواں بھریاں ہر پاسے. وکھری ہے مہکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی. لب سونے تے سونے نین محمد دے، محمد دے تھا تھا تے نغمے گونج دے رین محمد دے. سونی گفتار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی. نبیاں دے سردار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی. جبرائیل نے آپ ملائے جھنڈے نے، جھنڈے نے رب نے کائنات نو پتر ونڈے نے، رب نے کائنات نو پتر ونڈے نے.
ਚਾਹਤ ਦਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਏ ਰੰਗਿਆ ਏ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਏ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਏ ਹੋਵੇ ਦੀਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਆਇਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ ਮਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा लजपाल की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा प्यारे किया बेचा सोना आया है किया बेचा सोना आया है घर नू सजा सोना आया है अखियां बेचा सोना आया है खुशियां मना सोना आया है जश्न मना सोना आया है घर नू सजा सोना आया है नबी दी आमद तेरा बे सोने पुत्र वंडे ने सोने सोने नबी दी आमद तेरा बे सोने पुत्र वंडे ने सोने सोने जिन्ने जग नू ए रंग लाया जिन्ने जग नू ए रंग लाया ओ जागे होते ओ सोना आया जश्न मना सोना आया है
گھر نو سجا سونا آیا ہے خوشیاں منا سونا آیا ہے خوشیاں منا سونا آیا ہے سونا آیا می کرم دا تھمیا نہیں تیرے جیا سونا سونیا کسے ماں نے جمیا نہیں تیرے جیا آقا سونا سونیا او کسے ماں نے جمیا نہیں نبیاں دا جو سلطان عرشاں دا جو مہمان نبیاں دا جو سلطان عرشاں دا جو مہمان سیدہ آمینہ دا جایا ہے سیدہ آمینہ دا جایا ہے او جاگے ہوتے او سونا آیا ہے جشن منا سونا آیا ہے گھر نو سجا سونا آیا ہے اکھیاں بچھا سونا آیا ہے خوشیاں منا سونا آیا ہے سونا آیا ہے گنیا کد گاواں گے گنیا کد گاواں گے جدوں تک زندگی ہے میلاد مناواں گے جدوں تک زندگی ہے میلاد مناواں گے گودی وچ لے کے نبی سونے نو گودی وچ لے کے نبی سونے نو رب دیو یار من موڑے نو گودی وچ لے کے نبی سونے نو رب دیو یار من موڑے نو حلیم آیا کے نبی سونے نو حلیم آیا کے نبی سونے نو اے گھر میرا تو چمکایا ہے تو چمکا خوشیاں منا سونا آیا ہے خوشیاں منا سونا آیا ہے سونا آیا می کرم دا تھمیا نہیں تیرے جیا سونا سونیا کسے ماں نے جمیا نہیں تیرے جیا آقا سونا سونیا او کسے ماں نے جمیا نہیں نبیاں دا جو سلطان عرشاں دا جو مہمان نبیاں دا جو سلطان عرشاں دا جو مہمان سیدہ آمینہ دا جایا ہے
सैयदा आमिना दा जाया है ओ जागे होते ओ सोना आया है जश्न मना सोना आया है घर नू सजा सोना आया है अखियां बिछा सोना आया है खुशियां मना सोना आया है सोना आया है गुनिया कद गावांगे गुनिया कद गावांगे जदों तक जिंदगी मीलाद मनावांगे जदों तक जिंदगी मीलाद मनावांगे गोदी विच लेके नबी सोने नू गोदी विच लेके नबी सोने नू रब दे ओ यार मन मोने नू गोदी विच लेके नबी सोने नू रब दे ओ यार मन मोने नू अली माया के नबी सोने नू अली माया के नबी सोने नू ए घर मेरा तू चमकाया है तू चमका जश्न मना सोना आया है खुशियां मना सोना आया है जश्न मना सोना आया है घर नू सजा सोना आया है अखियां बिछा सोना आया है खुशियां मना सोना आया है जश्न मना सोना आया है घर नू सजा सोना आया है